سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کلیم صدیقی اور رفقا کے مالی لین دین کی جانچ ای ڈی سے کرانے کی تیاری۔ اے ٹی ایس کا دعویٰ، مولانا کے پاس سے 20 کروڑ روپے کا حساب نہیں ملا۔ عمر گوتم کی گرفتاری کے بعد بھی ای ڈی نے دہلی میں واقع دفتر پر چھاپا مارا تھا۔ لکھنؤ، انقلاب سے عبداللہ ارشد صاحب کی رپورٹ۔ مشہور عالم دین مولانا کلیم صدیقی صاحب اور ان کے 3 ساتھیوں سے ریمانڈ کے دوران پوچھ گچھ کے بعد اتر پردیش اے ٹی ایس کا دعویٰ ہے کہ مولانا کے ٹرسٹ میں کروڑوں کی فنڈنگ ہوئی ہے، جس کے بارے میں مولانا اور ان کے ساتھیوں نے کافی جانکاری دی ہے، لیکن 20 کروڑ روپے کے بارے میں کوئی معقول جواب نہ ملنے سے اے ٹی ایس نے اس معاملے کی جانچ ای ڈی سے کرانے کی سفارش کی ہے۔ اے ٹی ایس کی سفارش پر ای ڈی نے پولیس ٹیم سے معاملات کی تفصیلات طلب کر کے اس کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اس سے قبل تبدیلی مذہب کے معاملے میں گرفتار عمر گوتم کے معاملے میں بھی ای ڈی سے سفارش کی گئی تھی، جس پر ای ڈی نے دہلی میں واقع عمر گوتم کے آفس کے علاوہ لکھنؤ اور سنت کبیر نگر میں چھاپے ماری کر کے تمام دستاویز اپنے قبضے میں لے کر معاملے کی جانچ شروع کر دی تھی۔ اے ٹی ایس ذرائع کے مطابق مولانا کلیم صدیقی صاحب اور ان کے 3 ساتھیوں سے ریمانڈ کے دوران زیادہ تر سوال ٹرسٹ میں آئے کروڑوں کی فنڈنگ کے بارے میں کیے جا رہے ہیں۔ بیشتر سوالات کا انہوں نے جواب بھی دیا ہے، لیکن 20 کروڑ کے آس پاس کی رقم کا حساب نہیں مل سکا ہے، اس لیے اب فنڈنگ کی انفارمیشن ڈائریکٹوریٹ سے جانچ کے لیے سفارش کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اے ڈی اے ٹی ایس سے درج معاملے کے تمام دستاویز طلب کر کے معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ساتھ ہی اے ٹی ایس مولانا کے 4 ساتھیوں سے ان کے حامیوں کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ریمانڈ کے دوران مولانا کلیم صدیقی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو آمنے سامنے بٹھا کر بھی اے ٹی ایس پوچھ تاچھ کر چکی ہے۔ اس معاملے کی جانچ کے ایڈیشنل ایس پی سطح کے ایک افسر کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل یو پی اے ٹی ایس نے 20 جون کو دہلی کے جامعہ نگر سے عمر گوتم اور مولانا جہانگیر قاسمی کو گرفتار کیا تھا۔